جو ہے. اور پھر ہر کسی جو بھی کوئی چھوڑ کے جاتا ہے نا اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی ملت کے لیے کوئی ورثہ، کوئی وراثت، کوئی میراث، عام طور پہ وہ ایک دو نسل کے اندر ہی ختم ہو جاتا ہے. یہی ہوتا ہے. اور خاص طور پہ یہ جو دولت لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں اپنے پیچھے، ریئل اسٹیٹ چھوڑ کے جاتے ہیں، دنیاوی چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں، ساری زندگی بیچاروں نے صرف کی اور کچھ کمایا اور کچھ بچایا اور انویسٹ کیا اور ساری زندگی کوشش کی کہ یہ بعد والی نسل کے لیے رہے. اسٹیٹسٹکس موجود ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے بڑے امیر والدین کی ریئل اسٹیٹ یا ان کی چھوڑی ہوئی جائیداد اور بینک بیلنس انہیرٹ کیا، اس کے اوپر سٹڈیز موجود ہیں، آپ پڑھ کے دیکھیے. ایزی کم اینڈ ایزی گو. یہ وہ بیچارے تو انہوں نے تو خون جگر کھایا اور ساری زندگی چمڑی جائے اور دمڑی نہ جائے کے اصول پہ قائم رہے اور کمایا اور بچایا اور چھوڑ کے گئے. اور چند سالوں کے اندر وہ جو جس کے لیے چھوڑ کے گئے تھے انہوں نے اس کو فنا فی اللہ وہ ختم کر دیا اور چیزیں ختم کر دیں. عام طور پہ سٹیٹسٹکس یہی ثابت کرتے ہیں کہ وہ دولت باقی نہیں رہتی. اور جن کے لیے نمازیں چھوڑیں، جن کے لیے روزے چھوڑے، جن کے لیے حج پہ بھی نہ گئے، جن کی محبت میں نہ زکوٰۃ دی نہ خمس دیا کہ کہیں پیسے کم نہ ہو جائیں، اور خمس دے دیا تو اتنا بڑا چنک نکل جائے گا، اور پھر میرے بیٹے اور میری بیٹیاں اور میری بیوہ اور پھر ان کے لیے کیا بچے گا. تو اللہ کو تو دینے والے اور بہت ہیں مگر میری بیوی بچوں کو دینے والا صرف میں ہی ہوں. مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کو دینے والے تو بہت ہیں، ویسے اللہ کو ضرورت بھی کوئی نہیں. تو مجھے اپنی بیوی بچوں کی وہ کہاں تک فکر کر کے جانی ہے. اور جن کے لیے حلال اور حرام کا امتیاز بھی ختم کر دیا، جن کے لیے جائز اور ناجائز کا امتیاز بھی ختم کر دیا. عزیزو ہوتا کیا ہے؟ ان میں سے اکثریت وہ ہوتی ہے کہ جب آپ مرتے ہیں تو آپ کو ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، اس کمرے میں جاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ یہاں میت پڑی ہے. اور پھر جب غسل کی بات آتی ہے تو آپ تو جانتے ہیں یہ کمیونٹی میں ہماری کمیونٹی کا مسئلہ کہ اس کے لیے کہتے ہیں جی کہ وہ والنٹیئرز کو بلائیں، کسی اور کو بلائیں جو آ کے ہماری ماں کو غسل دے، ہمارے باپ کو غسل دے. آپ غسل کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں ڈر لگتا ہے. جی آگے بڑھیے ذرا، تھوڑا سا ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا آگے آ جائیے. جی صلوات پڑھتے آئیں اور تھوڑا آگے آئیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی جناب سیدہ کو غسل کس نے دیا تھا، آپ کی کتابوں میں ملتا ہے، ہر جگہ پہ لکھا ہو کہ خود امیر المومنین نے دیا تھا. پیغمبر اکرم کو کس نے غسل دیا تھا؟ امیر المومنین نے دیا تھا. جو کلوسسٹ ریلیٹیو ہوتے ہیں، کلوسسٹ ریلیٹیو، وہ آگے بڑھ کے آ کے یہ کام کرتے ہیں. مگر یہاں بچوں کو یہ تو ہے کہ فلاں کالج میں بھیجا، فلاں یونیورسٹی میں بھیجا، ماشاءاللہ جی گریجویٹ ہیں، ماشاءاللہ جی ڈاکٹر ہیں، ماشاءاللہ جی انجینئر ہیں، ماشاءاللہ جی ایم بی اے ہیں، ماشاءاللہ جی یہ ہیں، ماشاءاللہ وہ ہیں. لیکن حالت یہ ہے کہ اگر باپ مر جائے تو بیٹا اس قابل نہیں ہے کہ اس باپ کو غسل بھی دے سکے. بیٹی اس قابل نہیں ہے کہ ماں مر گئی ہے اور اپنی ماں کو غسل ہی دے سکے. یہ معیار ہے تعلیم کا، یہ معیار ہے تربیت کا. اور پھر غسل تو وہ بیچارے دروازے کے باہر کھڑے کانپتے رہتے ہیں. غسل ہو گیا، اب ان کو
جلدی ہے ان کو دفن کرنے کی. اور کئی دفعہ اب آپ ہماری کمیونٹی تو ماشاءاللہ ریلیٹیولی ابھی اچھی اسپرٹ میں ہے، مگر ہماری کچھ اور مسلم کمیونٹیز ایسی بھی ہیں کہ وہاں پر تلقین پڑھنے کے لیے ہم تو کھڑے ہوتے ہیں مگر اولاد ہم سے پہلے رخصت ہو جاتی ہے قبر سے، کہ ان کو جلدی ہے بہت. یا تو وہ پیانو بجانے والے ہوتے ہیں کچھ، پتہ نہیں آپ کے ہاں رواج پڑا ہے ابھی یا نہیں، لیکن ہمارے شہر میں تو ہے کہ وہ کہتے ہیں جی آپ ذرا جلدی جلدی تلقین پڑھیں، پھر ہمیں بیٹھ کے ذرا پیانو بجانا ہے، ہمارے ماں کو، ہماری باپ کو، ان کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے قبر کے ساتھ بیٹھ کے ان کو ذرا اپنا پیانو بجانا. مسلمان جناب، یہ ان قوموں اور ان کمیونٹیز میں ہے عزیزان گرامی کہ جن کے ہاں مجلس عزا بہت کم ہوتی ہے. اس عزاداری کی برکت، اس فرش عزا کی یہ برکت ہے کہ آپ کی تربیت ہوتی ہے، آپ دین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. چاہے ٹھیک ہے کہ اس منزل تک نہ صحیح جس منزل پہ ہم چاہتے ہیں مولوی صاحبان یا آپ چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ آپ آج بھی غنیمت ہیں، خاص طور پہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے مومنین. میں چونکہ آفینڈ نہیں کرنا چاہتا، اس قوم کمیونٹی کا نام نہیں لینا چاہتا، چونکہ مجلس ہر جگہ جا رہی ہے اور ٹیپ ہوتی ہے اور ہر جگہ پہنچتی ہے، لیکن اگر آپ کبھی شکاگو، لاس اینجلس اور اس طرح کی بڑی کمیونٹیز میں، اور یہاں پہ بھی ہوتا ہے، لیکن آپ ان جنازوں میں کبھی گئے نہیں، ورنہ میرے ہیں کچھ دوست یہیں واشنگٹن کے ایریا میں بھی جو مجھے بتاتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ ہوتا ہے. کہ دفن کرنا ہے اور جلدی سے رخصت ہونا ہے. یہ چونکہ مسائل ہیں اور ضروری ہیں یہ چیزیں بیان کرنا، مجھے معلوم ہے اور مجھے تفصیل سے شب عاشور بھی پڑھنی ہے، لیکن یہ لگے ہاتھ میں آپ سے بیان کر دوں، آپ کو اندازہ ہو انٹینسٹی کا کہ سچویشن قوم کمیونٹی کی کیا ہے. شکاگو میں جب میں نیا آیا تھا تو ایک عزا خانے میں مجھے پتہ چلا کہ کسی ہماری شیعہ کمیونٹی تھی لیکن انڈین پاکستانی نہیں تھی، تو ان کی کوئی میت ہو گئی تھی اور جنازہ پڑھانے کے لیے مجھے بلایا گیا. میں گیا، وہاں جنازہ پڑھایا میں نے. پتہ چلا قبرستان نزدیک ہی ہے، تو مجھے کہا گیا کہ اگر آپ ساتھ چلیں تو آپ تلقین بھی پڑھ دیجئے گا. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں. کتنی دور ہے؟ کہا نزدیک ہی ہے. اور میں ساتھ چلا گیا قبرستان میں. اب جب قبرستان میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کی جو قبر تھی وہ کرسچین سیمیٹری میں، نہ صرف یہ کہ کرسچین سیمیٹری میں تو ہم سب نے قبریں بنی ہوئی تھی، ہماری قبر کا رخ اور ہوتا ہے، میت کو قبلہ رخ لٹایا جاتا ہے، ان کی قبریں جو ہیں وہ اور طرح سے ہوتی. اب جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے فیملی کو بلایا اور میں نے کہا کہ یہ قبر جو ہے یہ صحیح نہیں کھدی، اس کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، آپ اس قبر کو جو ہے رہنے دیں اور ان کے لیے صحیح ڈائریکشن میں، چونکہ واجب ہے میت کو یعنی صحیح ڈائریکشن میں دفن کرنا. اگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی سے غلط ڈائریکشن میں دفن ہو جائے تو اگلے دن جا کے واجب ہے قبر کو کھود کے میت کو صحیح ڈائریکشن میں دوبارہ دفن کرنا. یہ اتنا اہم مسئلہ کہ نبش القبر، قبر کو کھودنا واجب ہے، تو آپ اس کو صحیح ڈائریکشن میں دفن کروائیے. کہنے لگے کہ جی اب مر گئے ہیں یہ، ان کو ہم نے دفن کر دیا ہے، ان کو یوں دفن کریں، ان کو یوں دفن کریں، ان کے پیر ادھر ہوں، ان کا سر ادھر ہو. What does it make difference? What does it make difference? اس سے کیا فرق پڑتا؟ اور جب وہ زندہ تھے تو ان کا گھر جو ہے وہ بالکل دوسرے لوگوں کے گھروں کے درمیان میں ایسے ہی تھا جیسے دوسروں کے گھر تھے. دیکھیے قیاس اسے کہتے ہیں کہ یہ شیطانی کام ہے، یہ قیاس. اب یہ کہنے لگے کہ جب یہ زندہ تھے تو اس وقت تو ان کا گھر ویسا ہی تھا جیسے دوسروں کے تھے،
اب یہ مر گئے ہیں، دفن کیا جا رہا ہے، تو ان کا گھر جو ہے اب کہتے ہیں یوں نہیں ہو یوں ہو. اب یہ قبرستان میں بحث ہو رہی ہے. تو ہم نے ان سے کہا کہ میرے بھائی، اگر اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا اور آپ نے یہی سر میں مٹی ڈالنی تھی اپنے بھی اور ہمارے بھی، تو پھر ان صاحب کو غسل دینے کی کیا ضرورت تھی جبکہ پھر ان کو مٹی میں ڈالنا تھا؟ پھر ان کو نہلانے دھلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو غسل دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ان کو مٹی میں دابنا تھا، گاڑنا تھا، ان پہ مٹی ڈالنی تھی، تو اس کو غسل دینے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے 50 میل دور سے بلا کے مجھ سے نماز پڑھوانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں پہ اس نماز جنازہ کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے کھینچ کے لائے ہو یہاں تلقین پڑھنے کے لیے، اس تلقین کی پھر کیا ضرورت ہے؟ تو اگر میت کو غسل بھی دینا ہے مسلمانوں کی طرح، جنازہ بھی پڑھنا ہے مسلمانوں کی طرح، اس کو لا کے تلقین بھی پڑھنی ہے مسلمانوں کی طرح، تو پھر یہ درمیان میں مسئلہ جو ہے یہ اسلام سے ہٹ کے کرسچینٹی کی طرف کیوں چلا گیا؟ تو یہ بڑی ماڈرن کمیونٹی تھی، ماڈرن لوگ تھے، اور ان کے خیال میں میں ایک دقیانوسی آدمی تھا دھات کے زمانے کا، اور یہ ہے کہ ہم مولویوں نے لوگوں کا جینا مرنا بڑا مشکل کیا ہوا ہے ان کے خیال میں. ہم لوگوں کو چین سے نہ جینے دیتے ہیں نہ مرنے دیتے ہیں. تو ہم نے وہاں پہ سب کے سامنے اعلان کیا کہ آئندہ اس کمیونٹی کا کوئی جنازہ کم از کم پڑھنے میں نہیں ہوں. اگر ہماری موجودگی میں تم نے ہم میت کو غلط ڈائریکشن میں دفن کرنا اور ہماری موجودگی میں، تو پھر یہ ہمارے لیے بھی گناہ ہے، تو ہم نہیں آئیں گے آئندہ. یہ صرف ایک واقعہ آپ کو سنا ہے، اس قسم کے دسیوں واقعات ہیں کہ جی آپ بھی نماز پڑھائیے مسجد میں اور پھر ہم چرچ میں بھی لے کے جائیں گے، وہاں پہ بھی سروس ہوگی، چرچ میں بھی سروس ہوگی، اور آپ بھی نماز جنازہ پڑھائیے. پھر وہ یوں کریں گے، ہم یوں کریں گے، اور پھر ان کو چل کے وہ کرسچین طریقے سے کرسچین سیمیٹری میں چل کے دفن کریں گے. یہ آپ کو نتیجہ ملے گا جب اپنی اولادوں کو صرف سیکولر ایجوکیشن دلوائیں گے، جب آپ ان کو سنڈے اسکول میں نہیں لائیں گے، جب آپ ان کو اپنی مسجد میں نہیں لائیں گے، امام باڑے میں نہیں لائیں گے، ریگولرلی ان کو ریلیجس پروگراموں میں نہیں لائیں گے، ان کو اپنے شہر کے عالم کے قریب نہیں لائیں گے، ان کو جب آپ علم اور علماء سے وابستہ نہیں کریں گے، تو آپ کی یہی اولاد چاہے ملین کمائے اور چاہے بلین کمائے، آپ کو کافروں کی طرح دفن کرے گی. آج کم ہو رہا ہے، کل زیادہ ہوگا، اگلی نسل اور زیادہ کرے گی. یہ ہمارے مسائل ہیں عزیزان گرامی، اور ہم وہ قوم ہیں کہ جو اس پہ افتخار کرتی ہے کہ حسین کربلا میں جب اترے تھے تو سب سے پہلا کام حسین نے کیا کیا تھا؟ حسین نے زمین خریدی تھی اپنی قبروں کی.